بات بڑی کمال کی ہے. فرمایا جو پہلا قبلہ تھا وہ کس کی مرضی کا تھا؟ وہ بھی تو اللہ کی مرضی کا تھا. پہلا قبلہ کوئی انسانوں نے ووٹ ڈال کے بنایا تھا. پہلا قبلہ بھی اللہ کی مرضی کا تھا. اب چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا پہلا قبلہ میری مرضی کا تھا، اب یہ بھی میری مرضی کا. اہمیت بتانا تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں جو پروٹوکول دیا نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ. وہ میری مرضی کا تھا محبوب، یہ قبلہ تیری مرضی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جب مسجد قبلتین حاضر ہوا تو یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ مولا کریم کیا تو دیر ہو جاتی اگر نماز کے بعد وحی آ جاتی؟ نماز بھی ختم نہیں ہونے دی، نماز بھی ختم نہیں ہونے دی. اہمیت بتائی ہے کہ میرے محبوب کی رضا کا معیار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نماز کے اندر میرے محبوب کی رضا یہ ہے تو اسی وقت فرمایا سبحان اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اس لیے کہ عزازیل کو شیطان بننے میں ایک لمحہ لگتا ہے. بے شک. ابلیس کا پہلا نام عزت والا تھا. بس جب محبوب کی رضا کے خلاف ایک لمحہ ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی، شیطان بن گیا. اب آپ میں سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، لیکن اگر قبلے کو پیٹ کر لے تو نہ اس کا سجدہ قبول، نہ اس کا رکوع قبول، نہ اس کا قیام قبول. اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے گا، اس لیے کہ تو نے میرے محبوب کی رضا کو پیٹ کر دی. سبحان اللہ. بے شک. قبلہ کیا ہے؟ میرے محبوب کی مرضی ہے. اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ میں علامہ اقبال نے اپنے تھیسس میں ایک جملہ لکھا. میرے نوجوان اگر اس تھیسس کا مطالعہ کریں، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی ان کا ایک جملہ لکھا. علامہ اقبال نے اس کا ریفرنس دیا اپنے تھیسس میں. فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش ہے، میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، جو اپنے ایمان کو قوی کرنا چاہے بس اس جملے سے کر لے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے اور پھر میں اس قرب سے واپس نہ آؤں. کوئی بھی اپنے محبوب کے قرب سے واپس نہیں آنا چاہتا. غالب نے کہا تھا دنیا میں فقط دو راتیں، ایک ہجر کی ہے، ایک وصل کی. ایک رات گزرتی جاتی ہے، ایک رات گزاری جاتی ہے. ہجر والی رات انسان گزارتا ہے اور وصل والی جلدی جلدی گزر جاتی ہے.
انسان چاہتا ہے وہ ختم نہ ہو، محبوب کا قرب ختم نہ ہو۔ ویسے علامہ اقبال نے اس پہ ایک بڑی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا میں تو وصل مانگتا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا اقبال سے کہ وہ کیوں؟ فرمایا محبت جوان ہی ہجر میں ہوتی، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصل تو موت کا نام ہے۔ اور جب تک مچھلی ہجر میں نہیں آتی سمندر کی زیارت کر ہی نہیں سکتی۔ جب تک سمندر میں رہے گی سمندر کو نہیں دیکھ سکتی، جب پانی سے باہر آئے گی تو ہجر میں اس کو زیارت کروائی جائے گی۔ بے شک دیکھے گی پانی۔ ہاں، اقبال کا اپنا فلسفہ تھا، دنیا میں فقط دو راتیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او مسلمانوں تمہیں کیا معلوم تمہیں اللہ نے کس محبوب کا امتی بنایا ہے؟ وہ قرب خاص فکان کا وقوسین او ادنیٰ کا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا، اس قرب میں جا کے تمہارے آقا و مولا نے یہ نہیں کہا کہ مولا اب اس قرب سے میں واپس نہیں جانا چاہتا، کہا مولا میں واپس امت میں جانا چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ میں نے بڑی تفسیریں دیکھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم ماشاء حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ماشاء اللہ۔ کیا معلوم کہ سرکار اپنی امت کے لیے کیا کچھ کرے گا۔ اب دیکھیے ایک فلسفہ ہمارے ہاں امپورٹ ہو رہا ہے، مر گئے ہیں ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقم علی قبر، کوئی ضرورت نہیں قبروں پہ کھڑے ہونے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، مر گئے ختم ہو گئے، کوئی زندہ ہے تو اس کا وسیلہ تلاش کرو۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں، اللہ نے صرف ایک ہی شرط لگائی ہے، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، انا من صالحا من ذکر، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن سبحان اللہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ہم تو کسی سے نہیں جھگڑتے، ہم تو کہتے ہیں جس نے زندگی اللہ کی سپرد کر دی، اللہ نے فرمایا خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ بے شک بے شک۔ پہلے تو کہنے کی بات تھی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر فرمایا گمان بھی نہ کرنا۔ بھائی یہ تو اپنے اپنے مردوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ تو اپنے اپنے مردوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے، ہم کب ان کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے باقی کا۔ ہم کب ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ نہیں کھڑے ہوتے ہم ان میں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بے شک۔ ہم تو ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کے سپرد کر دی اور اللہ نے ان کو حیات جاودانی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ خبردار، میں ایک جملہ کہوں اگر آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی سامنے ہی تو مرے تھے، غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، جنازہ بھی پڑھا تھا، ہائے ہائے، قرآن نے کیا کمال کا جملہ کہا، فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تیرا شعور ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ. تیرا شعور ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے. ان کی زندگی اگر تجھے نظر نہیں آتی تو یہ تیرے شعور کی وجہ ہے نا شعور ٹھیک کر، اپنی عقل کو ٹھیک کر. اس لیے یہ بڑھیا جملہ کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں، وہ جس راستے پر سے چلتے ہیں اللہ تو اس راستے کو ہدایت کا رستہ کرا. سبحان اللہ. اسی لیے دعا میں یہ نہیں سکھایا تھا کہ یا اللہ مجھے نعمت کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کے راستے پہ چلا. تو ساری زندگی نعمتوں کے پیچھے بھاگتا رہا اور خدا نے فرمایا تھا کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کے نقش قدم پکڑ. بس قرآن آپ کو پاکیزگی دینا چاہتا ہے. پاکیزگی مل جائے گی، ذکر بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. ہاں، حالانکہ نماز کے متعلق فرمایا عاقب الصلاۃ لذکری، لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. وقت کافی ہو گیا ہے، میں صرف ترجمہ عرض کر کے علماء کی موجودگی میں بس اللہ کو اتنا سا گلہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بس اتنا سا اللہ کو گلہ ہے آپ سے کہ تم جب بھی بات کرتے ہو صرف اس دنیا کی کرتے ہو، جس میں تمہارے پھل گڑ سڑ جاتے ہیں، تمہاری جوانی برباد ہو جاتی ہے، تمہارا پیسہ محفوظ نہیں رہتا، تم سے منصب چھن جاتے ہیں، تمہاری تندرستی تمہارا ساتھ نہیں دیتی. جب بھی بچوں سے بات کرتے ہو تو اس دنیا کی کرتے ہو. کبھی آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ کسی باپ نے اپنے بیوی بچوں کو اس لیے گھر میں اکٹھا کیا ہو کہ آؤ آج آخرت کی بات کریں؟ کسی کو یاد ہے؟ 15 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد جس بچے کو آپ نے آخرت بتائی ہی نہیں ہے اس سے کیا توقع کرتے؟ تم نے تو اس کو جوڑا ہی اس چیز کے ساتھ ہے جس میں فنا ہی فنا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ آخرت جو اللہ کے پاس ہے اس دنیا سے بہتر ہے. باقی ساری بہتریاں تو ایک طرف، وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والے. تو جن نعمتوں کے لیے دن رات مر رہا ہے ان میں کسی کو بقا نہیں ہے. تجھے یقین نہیں آتا تو جا دیکھ سید علی حجویری کو، کیوں باقی ہیں وہ؟ اس لیے کہ انہوں نے فنا ہونے والی چیزوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑا. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ کوئی نعرہ اشارہ لگے، کوئی پیچھے جناب لوگ استقبال کرنے والے ہوں، کوئی ہار پہنانے والے ہوں. ہائے ہائے، اللہ غنی. مفتی عبدالقیوم صاحب حیات تھے، میں جامعہ نظامیہ میں گیا، شرف صاحب سے ملنا تھا. بات چل نکلی حضور مقدس اعظم مولانا سرکار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے بلایا ادھر مدرسے میں، مفتی عبدالقیوم صاحب شاگرد تھے مقدس اعظم.
فرمانے لگے جب تانگے سے اتر کے بازار میں چلنے لگے تو آگے شاگردوں نے علماء نے راستہ بنانا شروع کر دیا. کہاں سے لائیں وہ لوگ؟ مفتی عبدالقیوم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اس مولانا سردار احمد صاحب نے مجھے بلایا. کہنے لگے عبدالقیوم میں نے تمہیں یہ دین پڑھایا تھا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں اتنا علم بھی نہیں ہے کہ راستے پہ جتنا میرا حق ہے اتنا ہی دوسرے لوگوں کا. کیوں لوگوں کو پیچھے پیچھے کر رہے ہو کہ یہ میرا استاد آ رہا ہے اس کے لیے راستہ چھوڑو؟ تجھے لوگوں کے حقوق کا علم نہیں ہے. کہاں سے لائیں وہ لوگ؟ ساری زندگی میرے حضرت صاحب قبلہ نے اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بٹھایا. میرا ٹائم لینا ہوتا تھا تو فضل کریم صاحب علیحدہ لیتے تھے. جب بھی کسی نے وقت لیا ہے اکیلے جاتے تھے. حالانکہ آخری سالوں میں ٹانگیں کمزور ہو گئی تھی, جسم کافی کمزور تھا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلنا پڑتا تھا. ضرورت بھی تھی. ہائے ہائے لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال رکھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ میں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کو کھڑے ہوں. نہیں ساری زندگی استقبال کرنا ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا کہ آپ ساتھ ظاہر ہے بندے کی ضرورت بھی ہے. یہ جملہ بس آخری ایک دو میں عرض کر کے فرمانے لگے تو نے بابا فرید سرکار کا جملہ نہیں دیکھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے پوچھا تھا اپنے پیر و مرشد سے, سرکار درویش کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. درویش کون ہوتا ہے؟ بابا جی نے فرمایا پردہ پوشی کا نام درویش. اگر اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردہ نہیں نہ ڈال سکتا, ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا, پیار نہیں کر سکتا. ہمارے سلسلے میں تو یہ بڑی عجیب بات ہے, شیخ چاہے بھی تو اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہلکی سی بھی گستاخی ہو جائے, گستاخی کا لفظ تو بڑھیا ہے, ترک اولا کہہ رہے, نسیان ہو جائے, خلافت سے محروم کر دیا جاتا. اللہ. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار حضرت امیر خسرو کو خلافت دینا چاہتے تھے. بڑی محبت تھی حضرت امیر خسرو میں, بڑا پیار تھا. لیکن جب وہ مرحلہ آیا اپنا نائب بنانے کا, خلیفہ بنانے کا, تو بابا جی کا حکم آ گیا. خواب میں ملے